سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے جو لوگوں کے بطول بہت ہی پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی دعا میں بڑا اثر تھا۔ کیا مرد کیا عورتیں، سب کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کا ایک موقع مل جائے۔ پیر صاحب روزانہ رات کو محلے کے کسی ایک گھر میں قیام کرتے اور وہ گھر والے خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ وہاں پر ان کی خوب خدمت سیوا کی جاتی۔ پھر ایک رات ہمارے گھر والوں کو پیر صاحب کی خدمت کا موقع مل گیا۔ میری والدہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سارا دن کچن میں کھانا بناتی رہیں۔ شام ہوتے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ اور والد نے مزیدار کھانوں سے ان کی تواضع کی۔ پھر پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی اور میری بھولی بھالی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ رات کو ابو ڈیوٹی پر چلے گئے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے میری امی سے کہا، سونے سے پہلے مجھے ٹانگیں دبانے کی عادت ہے ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ امی نے جھٹ سے مجھے حکم جاری کر دیا کہ ارم بیٹی بابا جی کی ٹانگیں دبا دو، اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، اس لیے یہ انتہائی اہم فریضہ مجھے سونپ دیا گیا تھا۔ میری امی تو پیر صاحب کی اتنی قدردان تھی کہ ان کا بس چلتا تو خود وہ یہ کام کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی پیر صاحب اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے والا کام میرے گلے پڑ گیا۔ چاروں ناچار میں ان کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ٹانگیں دبانے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگے، تمہارے ہاتھ ٹھنڈے ہیں، میں گرم کر دیتا ہوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر دبانے لگے۔ مجھے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایک تو وہ بڑے دل عزیز تھے، دوسرا میں نہ سمجھ بچی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر ان کی دست درازیاں بڑھتی چلی گئیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کوئی 1 گھنٹہ وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جب ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب جا کر سو جاؤ، باقی کل رات دبانا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ سب کچھ کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں اس پیر صاحب کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے اس شخص کا اصلی چہرہ پتہ چل گیا تھا جس کو سب سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اگلے دن سارے محلے میں بات پھیل گئی کہ پیر صاحب مسلسل دوسری رات بھی خدمت کا موقع ہمارے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پیر صاحب کی نظر مجھ پر ہے۔ اس رات بھی حسب توقع پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ اس رات پہلے تو وہ دیر تک مجھ سے ٹانگیں دبواتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے تو مجھے کہنے لگا کہ تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر یہاں بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہاری ٹانگیں دباتا ہوں۔ میں نے انکار سے سر ہلا دیا، لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ مجھے بھینچ کر اپنے ساتھ بستر میں ڈال لیا اور میرے جسم کو چھونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ کل تو بچ گئی تھی، آج بچنا مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا جو مجھے اس بھیڑیے کے حوالے کر کے خود مزے سے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس شیطان کی گرفت کے آگے میں خود کو ایسی چڑیا سمجھ رہی تھی جس کو کسی طاقتور باز نے دبوچ رکھا ہو۔ کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی، اچانک وہ بھی بجھ گئی۔ شاید بجلی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بس ہو کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے لگی۔ اب وہ جعلی پیر بستر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں قسمت کی ماری خوف سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی مجھ پر سے پیر صاحب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میری ماں ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے غضبناک کھڑی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری امی نے پیر صاحب پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔
وہ شیطان اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جعلی پیر کبھی ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ اس کو شک تو پیر صاحب پر پہلی رات ہی ہو گیا تھا، لیکن آج رات میں نے چھپ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ میری امی نے خود ہی گھر کی لائٹ بند کی تھی تاکہ پیر صاحب کو پہلے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جائے اور تمہاری ماں کو خبر نہ ہو؟ میں ماں کی گود میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ آپ بھی اپنے گھر کی بچیوں پر دھیان رکھیے کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بہت سی ان کہی باتیں بچیاں کہہ نہیں پاتی اور بہت سے بڑے خطرے مول لے لیتی ہیں۔